آپ کو بتاؤں شبہات کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں. آپ دیکھیں گے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. حدیث کے امام، فقہ کے امام، بہت بڑے فقیہ اور عالم ہیں. آپ دیکھیں شروع میں جب فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو عمرو بن عبید المعتزلی، معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے، بدعتی فرقہ ہے، عقیدہ کے باب میں، صفات کے باب میں ایک گمراہ فرقہ ہے. آپ دیکھیں یہ عمرو بن عبید بظاہر نماز، روزہ، اخلاق، دینداری، واعظ، نصیحت اتنا زیادہ حضرت امام سفیان الثوری اس سے متاثر ہو گئے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے لگے. اس کی مجلس میں اس کی نیکی، پارسائی اور تقوی دیکھ کر کے اس کی مجلس میں بیٹھنے لگے اور اس کی باتیں جو ہے وہ سن کر کے متاثر بھی ہونے لگے. لیکن کہتے ہیں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ اگر میرے استاذ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کی توجہ نہ ہوتی، میرے اصلاح کی فکر مندی نہ ہوتی، تو شاید میں عمرو بن عبید کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، میں تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. کہتے ہیں کہ جب میرے استاذ نے دیکھا کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں تو اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور کہا جاؤ ابو سفیان الثوری سے کہو کہ عمرو بن عبید ایک گمراہ شخص ہے، اس کے پاس نہ بیٹھا کریں، اس کے پاس نہ بیٹھا کریں. کہنے میں مجھے اندازہ ہو گیا اور پھر میں نے جو ہے اس کی مجلس میں بیٹھنا ترک کر دیا. دیکھیے معاملہ. اسی لیے علماء کہتے ہیں اہل بدعت کی کتابوں سے، اہل بدعت کی تفسیروں سے، اہل بدعت کی آڈیو ویڈیو سے اگر آپ کا علم کمزور ہے تو آپ کو نہیں سننا چاہیے، آپ کو نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت نہیں ہے.